بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ چلو، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلے ہفتے بات جہاں آ کر کے رکی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طویل واقعہ پورا ہوا تھا، جس کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تو آ گئی تھی۔ آج اسی کے متعلق، یعنی اس سے ہمیں کیا نصیحت اور کیا ہمارے سامنے کیا مسائل ہے، تو ان میں سے چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، اے عبداللہ ما اردنا الا الخیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹوکا، اللہ کے بندو تم کہتے ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لا ادری والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت یہ اہدا من ملت محمد۔ یہی کہا نا، یہ جو تم کر رہے ہو، کیا تمہارا یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہے؟ افضل تو نہیں، یا تم گمراہی اور ضلالت کا دروازہ کھول رہے ہو؟ یہی بات ہو رہی تھی نا۔ تو انہوں نے کیا کہا، واللہ ابو عبد الرحمن اتنا غصہ کیوں ہوتے، واللہ ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ہماری نیت، ہمارا ارادہ صرف خیر کا ہے، اجر و ثواب کا، گمراہی اور ضلالت بدعت ایجاد کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جواب صاحب دے دیا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے نیت تمہاری بہت صاف ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود نے ان کو جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ کیا فرمایا، وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے نیکی کا ارادہ رکھنے والے نیکی حاصل نہیں کر پاتے۔ کیوں بھائی؟ نیت بہت اچھی ہے، اور اگر غور کریں گے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جنہوں نے پہلے دیکھا، انہوں نے کیا کہا، لم ارى الا خیر۔ ابو عبد الرحمن ہے تو نئی چیز، لیکن میں تو سمجھتا ہوں اچھی ہی چیز۔ دیکھو اتنے بڑے صحابی بھی اس کو کیا سمجھائے، اچھا۔ تو آج کے لوگوں کو کسی بدعت کو اچھا سمجھ لیتے کیا مشکل ہے، اور بدعت حسنہ نام دیتے کیا مشکل، کوئی مسئلہ نہیں۔ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا، بھائی تمہاری نیتیں سب درست ہیں، خیر کا ارادہ ہے، سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن اتنا تو یاد رکھو، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، خیر اور نیکی کا ارادہ رکھنے والے کتنے ایسے ہیں، نیت تو خیر کی ہوتی لیکن نیکی نہیں ہوتی، ضلالت و گمراہی سے نہیں بچ پاتے۔
اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود نے اتنی بڑی بات جو کہی تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک چیز تو یاد رکھو کہ کسی بھی نیکی ہونے کے لیے، کسی بھی عمل پر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. یہی سمجھو، چونکہ آج بڑے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سب کچھ کس پر لا کے ڈال دیتے ہیں؟ نیت پر. بھائی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے. بلکہ ہم نے کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی نمازی کی تھوڑی سی اصلاح کرنے لگیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہیں دیکھنا پڑے، ارے بھائی بیچارہ نماز کیسے بھی پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، ہاں تو اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں نماز پڑھتے ان کو سمجھانا تھا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ہاں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ان کے نزدیک. تو اب سمجھو کہ نیکی کا کوئی بھی نیکی صرف اچھے ارادے سے نیکی نہیں بن پاتی، بلکہ ایک مسلمان آدمی کلمہ گو کافر نہیں، کوئی بھی کلمہ گو اگر کوئی اس کا کوئی عمل نیکی بنے گا اجر و ثواب تو دو شرطوں کے ساتھ. یہ دونوں شرطیں یاد رکھیں. ایک کلمہ گو، ایک مسلمان موحد جس کا عقیدہ درست ہو، توحید درست ہو، سب کچھ اعلیٰ درجے کی، لیکن اس کا جو عمل، کوئی بھی عمل وہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول، باعث اجر و ثواب. اور وہ نیکی اور عمل صالح کب بنے گا؟ جب دو شرطیں ہوں. ان دونوں شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور اسی کی بڑی ضرورت ہے آج. وہ عمل کیا ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے، ذرہ برابر اللہ کے تقرب اور رضا حسبہ کے علاوہ ذرہ برابر کوئی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں اور ارادہ نہ ہو. اسی پر وہ حدیث آپ حضرات یاد رکھیں جو میں نے کئی بار خطبے میں بیان کرا، اکثر سناتا ہوں. اس امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا. حدیث کے راوی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث بسند صحیح ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آگے کہا، سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، یرید الاجر والذکر، یرید الاجر والذکر، جا تو رہا ہے جہاد کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ثواب بھی چاہتا ہے، یرید الاجر، اجر و ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، والذکر، سوچتا ہے چلو اجر و ثواب بھی ملے گا، اسی بہانے ذرا یہ لوگ پہچان بھی لیں گے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، یرید الاجر والذکر، میرا تھوڑا تعارف ہے، لوگ پہچان بھی لیں گے، میری ذرا شہرت بھی ہو جائے گی. اللہ اکبر. کتنی معمولی سی چیز ہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے. تو اللہ کے رسول فرمائے لا شیء لہ، تو اس مجاہد کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا. اللہ اکبر. دیکھو آج ہم ہر آدمی اپنی نیکیوں کو جائزہ لے، کہیں تھوڑا سا فرق آ گیا. آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے بالکل انکار کر دیا، اس کے عمل کا کوئی ثواب ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. لیکن صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں، اس سے شہرت کے لیے نہیں، شہرت کا تو تھوڑا سا ارادہ ہے، باقی اصل ارادہ اس کا کیا ہے؟ اجر کی. لیکن سوچتا چلو اسی بہانہ تھوڑا سا لوگ پہچان بھی لیں گے ہمیں. آپ نے فرمایا لا شیء لہ، میں نے کہا نا کہ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. صحابی اپنے تئیں سوچ رہے تھے کم سے کم اگر
80% اجر و ثواب کی نیت ہے اور 20% شہرت کی، مال و دولت کی، تو اللہ تعالیٰ 20% کا ثواب نہ دے لیکن 80% کا ثواب تو دے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں کہ وہ ریاکار ہے، وہ اصل میں جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سے اجر و ثواب کی امید پر، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا مال بھی چاہ لیتا ہے اور شہرت بھی چاہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہا لا شیء لا۔ پھر وہی صحابی حساب لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے اللہ رسول نے ایک مثال بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا يقبل عملا، ان اللہ لا يقبل عملا الا ما ابتغي به وجہ اللہ۔ میاں سنو، اللہ تعالیٰ کے یہاں پرسنٹیج کا چکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ لن يقبل عملا، ان اللہ لن يقبل عملا الا ما ابتغي به وجہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ اکبر، بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن ایک حدیث سنا دیں شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی اس وعید کو سن کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو آج اس شرط کی بڑی ضرورت ہے، آج اس شرط کی کہ 100% اخلاص و اللہ کی رضا کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ حدیث تو مسلم کی بھی ہے لیکن طویل حدیث مطول جو ہے وہ کہاں کی ہے؟ صرف سنن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ نقل کی۔ ایک صاحب ہیں، وہ غالباً شام یا مصر کے تھے، شفیہ، کیا شوفیہ نہیں، ہاں شین فا یا اور شفیہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے کچھ کام تھا مدینہ، کہتے ہیں میں نکلا وہاں سے، کہاں سے؟ اپنے وطن شام یا مصر سے۔ یہ بڑی دردناک داستان ہے، اللہ کرے باعث عبرت تو ہمارے اور آپ کے لیے بتا دے اور جو بھی سنے اس کو۔ اللہ اکبر، شفیہ کہتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلا تو اس زمانے میں پلین تو نہیں تھا کہ یہاں سے بیٹھو اٹھ کے چلے گئے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ آ رہا تھا تو میں نے راستے بھر دعا مانگی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ اللہ اکبر، اسے پتہ چلتا ہے اچھے ساتھی، اچھے ہمنشین اور دوست کی کتنی اہمیت تھی۔ کہتے ہیں پورا راستہ جو میں نے دعا مانگی، کیا؟ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ ہم مدینہ پہنچیں تو ہمیں کوئی اچھا ساتھی نصیب کر دینا، نیک صالح متقی پرہیزگار امانت دار دیانت دار کوئی ساتھی نصیب کرنا۔ پہلی اجنبی پتہ نہیں کون ملے ہیں، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ کہتے ہیں راستے بھر ہم دعا مانگتے رہے اور دعا مانگتے مانگتے کہتے ہیں واقعی مدینہ ہم پہنچ گئے، لیکن برابر ہم نے دعا کیا مانگی؟ ایک ہی چیز کی، تو اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ کہتے ہیں مدینہ پہنچا، اب جاتا کہاں؟ مسجد نبوی، وہی مسافروں کی سب سے بڑی جگہ تھی۔ کہا کہ آیا مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، وقت گزارا۔ کہا صبح ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا معمر آدمی مسجد نبوی کے ایک ستون یا دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، بوڑھا، اور چاروں طرف سے لوگ مسجد میں بھر گئے۔ جتنے نمازی تھے جن کو جانا تھا گئے، واقعی سارے نمازی اس کے ارد گرد آ کر کے بیٹھ گئے۔ کہا پھر اس کے بعد میں نے دیکھا تو دوسری مسجدوں سے نماز پڑھ کر کے لوگ تانتا بندھا ہوا ہے مسجد نبوی میں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بوڑھے کی ایسی عزت اور یہ وقار اور اتنی بھیڑ بھاڑ دیکھا میں نے۔ کہا کہ جو بھی آیا، کسی کے ہاتھ میں ٹاٹ ہے، کسی کے ہاتھ میں پوش ہے، کسی کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، آیا مسجد میں بیٹھا، دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں بڑا سا اجتماع۔ اب وہ بڑے میاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول، اب حدیث بیان کرنا شروع کیا۔ اب نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں،
سننے والے سن رہے ہیں. کہا پھر مسائل فتاوے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. کہا زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے یہ ماحول دیکھا. لیکن ابھی بھی دعا یہی جاری ہے, اللہم ارزقنی جلیسن سان, کیونکہ جیسے یہاں بیٹھے اور چلے جائیں پھر میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا. کہتے ہیں بڑا اچھا لگا. لیکن میں نے بازو والے سے پوچھا بہت دیر کے بعد, یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا کہ تم کہیں باہر سے آئے ہو کیا؟ ان کو نہیں پہچانتے, تم کیسے مسلمان ہو؟ کرے کیوں؟ کہا دا ابو ہریرہ, اللہ اکبر, یہ بوڑھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اتنا سننا تھا تو دل باغ باغ, سنا تو تھا لیکن ابھی دیکھا نہیں تھا. کہتے ہیں بس جیسے اجتماع ختم ہوا اور لوگ ادھر ادھر ہوئے تو کافی لوگ ابو ہریرہ کے گھیرے ہوئے تھے. اسی جھرمٹ میں بھی داخل ہو گیا جو لوگ گھیرے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جتنا اپنے گھر کے قریب جا رہے ہیں اتنا ہی مجمع کم ہوتا جا رہا ہے. آخر میں گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو میں اکیلا ہی پیچھے رہ گیا, اور پہچانتے بھی نہیں تھے. پوچھا کون؟ کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان سمجھے, مہمان بنایا, گھر چھوڑا, اپنے گھر میں داخل ہو گئے. گھر میں داخل ہوتے ہی کہتے موقع ملا تو میں نے کہا ابو ہریرہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی. کیا ہم نے دعا چونکہ پہلی مرتبہ ہم مدینہ آ رہے تھے اسی لیے میں نے دعا کا سارا راستہ میں نے دعا کی, اللہم ارزقنی جلیسن صالحا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے ملا دیا, ہماری دعا قبول کر لیا. بڑی خوش نصیبی کہ آپ جیسے لوگوں کی مجلس میں ہم نشینی میں ہمیں نصیب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے دعا دی. کہتے ہیں پھر مجھے موقع ملا, میں نے کہا ابو ہریرہ حدثنی بحدیث یحدثنی حدیثا سمعتہ من رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا ہو. اللہ اکبر. ابھی یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ وصول حدیث کا بہت بڑا مسئلہ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, تو کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ جتنی حدیثیں ہم روایت کرتے ہیں ہم نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا ہے. یہ صحابی کا یہ قول یاد رکھیے صحابہ کا. ہم جو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ کیا یا اللہ کے رسول نے یہ کہا, تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم جتنا بیان کریں سب ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. نہیں, سارے کاروباری باہر آنے جانے والے لوگ تھے, ہم نے بہت ساری باتیں ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہیں, اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہیں تھے. جو صحابی ہمارے ساتھی وہاں رہتے تھے ان سے ہم پوچھتے تو وہ بیان کر دیتے, آج تم نہیں تھے اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی. آئی بات سمجھ میں؟ تو صحابہ سب کے سب عدول ہیں, اسی لیے کوئی صحابی کسی صحابی سے سن کر کے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کرے گا تو روایت قابل قبول ہوگی. کیوں؟ صحابی نے صحابی کا نام ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے, لیکن تابعی جب صحابی سے روایت کرے تو حدیث مرسل ہو جاتی ہے, ضعیف ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے تابعی نے صحابی سے بھی سنا ہو تو حدیث صحیح ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے تابعی صحابی سنا ہو بلکہ تابعی اپنے جیسے تابعی سے سنا ہو تو بہرحال ضعیف ہو جائے گی. تو صحابہ کا معاملہ بالکل الگ. تو شفیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں, انڈائریکٹ نہیں بلکہ تم نے جو حدثنی, یعنی سمجھ بات آئی نا کہ حضرت ابو ہریرہ نے شفیہ نے کیوں شرط رکھی, حدثنی حدیثا سمعتہ, آپ مجھے وہ حدیث سنائے جو آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, کسی صحابی تو سنی بھی نہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں وہی حدیث سنانا چاہتا ہوں جس کو اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے. شفیہ کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ بڑا سنائے, لیکن اتنے میں ابو ہریرہ پر گشی تارے ہوئے زمین پر گر گئے. یہ کیا مصیبت, یہ کیا مصیبت, بنا وجہ میں نے چھیڑ دیا, پتہ نہیں ان کو کوئی بیماری ہے کیا پتہ, تو گر پڑے.
کہا کہ زمین پر گر پڑے. میں نے پانی لیا اور چھینٹیں ماری, اپنے گود میں ران پر بیٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی تو کہنے لگے کہ احدثو کا حدیثاً. پھر ہوش آنے کے بعد پھر دوبارہ احدثو کا حدیثاً, میں تمہیں واللہ وہی حدیث بیان کر رہا ہوں, سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سنی ہے. صفیہ کہتے ہیں ہمارے بھی جان میں جان, شاید اب بیان کریں گے. بیان کرنے کے پہلے پھر گشی تاری ہوئی, بے ہوش ہو کے گر گئے. دوبارہ کہتے پھر میں نے پانی وغیرہ چھڑکا, ہوش میں آئے, بیٹھایا. میں سوچتا ہوں اللہ یہ کون سی حدیث بیان کرنا چاہتے, کیسی بیماری ان کو ہے کہ حدیث بیان کرنا چاہتے ہو, بیان کرنے کے پہلے وہ بے ہوش ہو کے گر. اللہ اکبر. یہی ہے خوف الہی, خشیت الہی بھائی, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف. وہم من عذاب رب من خشیت ربہم مشفقون. یہی تو ہیں جو رب کی خشیت سے خوف زدہ رہے تھے. اللہ کہتے ہیں پھر دوبارہ اٹھے, ہوش میں لایا میں, اور حدیث بیان کرنے کے لیے تیار ہوئے. والذی نفسی بیدہ, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا ہے. کہا اب کی میں سمجھا کہ شاید کہ سنا دیں گے, لیکن حدیث شروع کرنے کے پھر گشی تاری ہوئی اور بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. کہتے 3 مرتبہ یہ حالت ہوئی, 3 مرتبہ. میں نے کہا تیسری مرتبہ پھر اٹھے, بہت دیر تک بیٹھے رہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہیں کہ جو حدیث ڈائریکٹ میں نے سنی تم کو بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ حدیث جب بھی مجھے یاد آتی ہے ہمارے خوف سے ہمارے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں ابو ہریرہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے, کہیں ابو ہریرہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن جہنمیوں کو تذکرہ اس حدیث کے اندر. میں بھی خوف زدہ, کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہی بھی سنا ہے کہ 3 آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور ایندھن کے جہنم میں ڈال کر کے جہنم کو جوش دے گا, بھڑکائے گا. اور ان تینوں قسم کے لوگوں جہنم جب خود بھڑک اٹھے گی تب گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اب وہ 3 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1 رجل قارئ, ایک پہلا عالم ہے. دیکھو کتنی بڑی وعید. ہر عالم کو چاہیے نہ سوچنے کہ ہم عالم ہیں بہت, جاہلوں سے کہ بالمقابل تمہاری زیادہ پکڑے. سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کچھ فرق آ جائے, ہو سکتا کہیں فرق نہ آ جائے, ریاکاری, دنیاوی مفاد تھوڑا سا. رجل قارئ لکتاب اللہ, قرآن و حدیث کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے, پوچھیں گے عالم سے, ہم نے تم کو علم دیا تھا, عالم بنایا تھا, تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا الہ العالمین, آپ نے ہم کو قرآن و حدیث کا عالم بنایا, آپ جانتے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو پڑھایا, اتنا بتایا, اتنی تقریریں کی, اتنی وعظ و نصیحت کیے, اور اتنے لوگوں کو ہم نے سدھارا. اللہ اکبر. لوگوں کو سدھارا لیکن خود نہ سدھر سکا. اللہ فرمائے گا صدقتا صدقتا صدقتا, بالکل سچ کہہ رہے ہو, بالکل سچ کہہ رہے ہو. تم نے بہت شاگردوں کو تیار کیا, تم نے بڑی تقریریں کی, گاؤں کے گاؤں تو نے سدھار دیا, لیکن معاملہ کیا ہے؟ تو نے جو سب کچھ کیا اس لیے کیا کہ یقال فلان قارئ, تیرا مقصد یہ تھا محنت کرنے کا کہ لوگ کہیں گے فلاں بڑا زبردست عالم ہے. دیکھا آپ نے مقصد کیا تھا؟ صرف شہرت, صرف شہرت. تو اللہ رسول نے فرمایا, اللہ جواب دیں گے صحیح کہہ رہا ہے, لیکن یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تیری شہرت ہو, ناموری ہو. فقد قیلا,
اور جیسے تو چاہتا تھا دنیا میں خوب تیری شہرت ہو چکی. اللہ تعالیٰ اس ریاکاری سے سارے علماء حفاظ قرہ کو بچائے. یہی بڑی چیز ہے. اور یہی اللہ اکبر، ایک تو یہ ہو علماء میں، دوسرے اپنے علم کے مطابق کیا ہو، عمل ہو. ورنہ بخاری اور مسلم کی روایت جیسے علماء کے لیے اخلاص ضروری ہے، صرف اپنے علم کے ذریعے اللہ کی رضا، پڑھائیں تو اللہ کی رضا، بتائیں تو اللہ کی رضا، کہیں خطبہ دیں تو اس میں بھی صرف اللہ کی رضا، تقریر کریں تو اس میں بھی مقصد کیا ہو، صرف اللہ کی رضا. ذرہ برابر کہیں شہرت آ گئی تو گیا کام سے. اور اتنا ہی ضروری ہے کہ اپنے علم پر عمل بھی کریں. صحیح ہے ان کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت جہنم کے اندر ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کی پیٹ کی اٹریاں جو ہیں نیچے سے زمین پر گری ہوں گی لیکن الگ نہیں ہوگی. ہاں، ایک سمجھو کہ رسی سے اوپر تک پیٹ سے جڑی ہوئی ہیں اٹری. اللہ اکبر. اور اتنی بدبو اور اتنا شور، اتنا چلاتا ہوگا. اور جس طرح سے کولہو میں تیلی کا بیل دیکھا، کولہو میں ایسا ایک گھومتا ہے، اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، نہ سامنے جا سکتا ہے نہ لیفٹ اور رائٹ، وہ اسی کے درمیان گھومتا. آپ نے فرمایا ایسے ہی وہ آدمی اس طرح سے گھومتا ہوگا. کچھ نیک لوگ جنت والے جو ہوں گے وہ کہیں گے اپنے چلو استاد سے مل کر کے آئیں، اپنے بڑے مولانا سے مل کر کے آئیں. جب ملنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ فرشتوں کو ان کو لے جاؤ، ان کا استاد، ان کا مولانا کہاں ہے. جب سارے جنتی اپنے استاد سے ملنے کے لیے آئے تو ان کا یہ حشر ہے. اور اتنی بدبو، اتنا چلا رہا ہے کہ سارے جہنمی اس کی بدبو و شور سے آج تنگ آ چکے ہیں کہ ہم لوگ تو اپنی مصیبت میں ہیں. مصیبت پر بڑی مصیبت یہ ہے ظالم. وہیں اوپ دیکھتے ہی نیک لوگ چلا گئے رہے جنت، ارے کیا ہوا، تمہاری ہی وجہ سے ہم لوگ سدھرے جنت میں گئے، تم کیوں جہنم میں جل رہے ہو. کہتا ہے بھائی کیا بتائیں، کنت آمرکم ولا آتی وکنت انہاکم وآتی. ہم نے سب کچھ کیا لیکن دو غلطیاں میں نے کی تھی. تم کو نیکی کا حکم تو دیتا تھا اور خود کرتا نہیں تھا. تم کو برائیوں سے روکتے تھے اور خود برائیاں ہم کرتے تھے. اسی میں دیکھا آپ نے. تو بہرحال ضرورت ہے اخلاص کی، اور اخلاص کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرنا. اللہ تعالی ہمارے دنیا میں تمام علماء کے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا کر دیں. پھر دوسرا انسان جہنم میں، جس کو جہنم نہیں بلکہ جہنم کو جوش دل بھڑکانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے بطور ایندھن کے ڈالیں گے، وہ ہوگا شہید. گردن کٹی ہوگی، خون بہتا ہوگا، شہید کا ٹائٹل بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم کو اتنی قوت، طاقت، صحت، جان دی تھی، اور جان بھی فطری تھی، وہ نہیں کیا کہتے ہیں جو 2 گھنٹہ وقت ضائع کرنے کے بعد آتا ہے. انجیکشن لگا اور پھر اب چھوڑ دیے تو گھٹنا بھی وہ سب بیکار ہو گیا. کیا یہ ہاں کچھ دن تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد کیا انجام ہوتا ہے، جسم کا کوئی عضو جو ہے کام نہیں. اللہ اکبر. فطری قوت اور طاقت، ہم نے اتنی قوت اور طاقت تجھ کو دیا تھا، تو نے اپنی طاقت کا کہاں استعمال کیا. اللہ آپ تو عالم الغیب دیکھے، میں تو شہید ہو گیا. قاتلت فیک حتی قتل. جنگ میں کافروں سے جہاد کرتا رہا اور ایک طرف سے ان کو ختم کرتا رہا، حتی قتل، تو یہاں تک کہ کافروں نے مجھے بھی شہید کر دیا، شہید ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں صحیح ہے، صدقتا، تو نے بالکل صحیح کہا، اس میں کوئی شک نہیں. تو میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں مارا گیا. لیکن
یہ جو تو نے اپنی بڑی بہادری اور پہلوانی دکھائی تھی میری رضا کے لیے نہیں، میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یقال فلان شجاع، یقال فلان شجاع فقد قیل، تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں لوگ کہیں کیا زبردست کیسا پہلوان تھا، جو سمجھتے ہیں نا ہمت والا کتنا پہلوان تھا۔ اور آج پہلوانوں کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے؟ کچھ دادا کیا کہتے ہیں بھائی لوگ، ہاں اچھا نام رکھے بھائی لوگ، کیا کہتے ہیں ہاں ہاں فلان شجاع، مقصد تیرا یہ تھا کہ لوگ تجھے کہیں تو بہت بڑا ہمت والا پہلوان ہے۔ فقد قیلا، کہہ دیا گیا، دنیا میں تیری شہرت ہو گئی، بسا اوقات تیرے نام سے روڈ بھی آج تو سب بڑا ہے نا، تیرے نام سے روڈ، تیرے نام سے کالونی، سب کچھ کیا پوچھنا، تیری پہلوانی کا چرچا ہو گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تجھے مل گیا ہو، کیا کیا وہ بھی وہ بھی مل گیا ہوگا، سب کچھ کیا اور کہا گیا، پیپروں میں آیا، تیری تصویریں تقسیم کی گئیں، وہ شہرت تو مل گئی، لیکن میری رضا کے لیے تو نے نہیں کیا تھا، اس لیے چل۔ یہ دوسرا انسان ہے، اللہ اکبر۔ نمبر 3 مالدار سخی، صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ اکبر۔ یہی چیز تھی ابو ہریرہ 3 مرتبہ حدیث بیان کرتے کہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے گر جاتے کہ اللہ اتنا مشکل ہے، تو نے علم دیا اتنا مشکل، کہیں ایسا نہ ہو اخلاص میں تھوڑا سا فرق آ جائے۔ ابو ہریرہ ڈریں اور ہم رستم وقت ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کبھی یہ بھی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر، اللہ اکبر، اتنے جری ہو جائے انسان۔ تیسرا انسان سخی ہے، سخی لایا گیا، اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے بہت مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہتا اللہ تعالیٰ ہم نے تیری راہ میں دیے ہوئے مال کو خرچ کیا، اتنا لٹایا، اتنا خرچ کیا، اتنا 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 کہ مت پوچھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صحیح، ہم نے مال دیا اور تو نے خرچ بھی کیا، مساجد، مدارس، معاہد، ہسپتال، غریب مسکین محتاج سب کو تو نے دیا، لیکن تو نے دیکھ فلان جواد، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بہت بڑا سخی ہے، فقد قیل، کہہ دیا گیا، جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اللہ اکبر۔ حاتم تائی کے بیٹے دیکھتے ہیں، آج بھی حاتم وقت کہا جاتا ہے نا، حاتم وقت کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی زیادہ اپنی دولت اچھے کاموں میں خرچ کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاتم وقت۔ کیا پوچھنا ہے؟ بعض لوگ تو بیان کرتے ہیں ایسا سخی تھا کہ اللہ کا بندہ پڑوس میں کوئی آ کر کے 1 چمچہ شکر مانے تو بوریا ہی پورا دیتا تھا، وہ اتنا سخی۔ کون؟ حاتم تائی۔ جب ان کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اپنی بہن کے سمجھانے پر، دعوت پر، جب مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن باپ کی سخاوت، باپ کی فکر دامن گری، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میرے والد حاتم جو تھے آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑی سخاوت کرتے تھے، تو کیا کچھ عذاب وغیرہ سے بچائیں گے؟ اتنی سخاوت کرتے تھے میرے والد، بہت نیک آدمی تھی، اتنا مال لٹایا اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، عدی تمہارے باپ نے جو بھی صدقہ خیرات کیا، اپنی جائیداد، اپنے مال کو لٹایا، اراد شیئن، اللہ اکبر، وہ مال اور دولت کو جو خرچ کر رہے تھے، خرچ کر کے ایک مقصد ان کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد ان کو دے دیا۔ کیا مطلب؟ شہرت۔ کیا چاہتے تھے وہ؟ شہرت۔ تو عربوں کے علاوہ دنیا میں شہرت ہو گئی۔ آج ضرب المثل ہے،
حاتم وقت ہیں، اللہ اکبر، لیکن دنیا میں مثال تو قائم ہو گئی، اس کے باوجود جنت میں نہیں جا سکا۔ اراد شیئن، تمہارے باپ نے ایک خاص ارادہ رکھا تھا اور وہ ارادہ پا گئے، میں کامیاب ہو گئے، یعنی شہرت، کچھ نہیں ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تین ہؤلاء، اللہ اکبر، جس چیز نے ابو ہریرہ کو بے ہوش کیا، ہؤلاء، اے شفیہ تم ہم سے حدیث پوچھ رہے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تین قسم کے لوگ ہیں، اول من تسعر بہم النار، یہی ہے جن تینوں کے دل جہنم کو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث ترمذی کی ہے، پوری حدیث بیان کی ہے۔ کسی نے دمشق جا کر کے، یا یہ شفیہ ہی جا کر کے حدیث سنا دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت۔ امیر معاویہ حدیث سنے تو رو پڑے، کہا ان کے اتنے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا یہ حشر ہوا تو آخر ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ابھی امیر معاویہ کو بھی الگ فکر ہے، بلکہ امیر معاویہ نے تو قرآن پاک کی ایک آیت بھی تلاوت کی، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، بات چل رہی تھی کہ کوئی بھی مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی قبول ہونے کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص پرسنٹیج والا نہ ہو، بلکہ 100% صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو من طلب ھذا العلم، جس نے یہ علم حاصل کیا کتاب و سنت کا، جس علم کے مبتغی بہ وجہ اللہ، یہ کتاب و سنت کا علم جس کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اگر کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ مال کے لیے، لوگوں میں اپنی جمانے کے لیے، بیکار قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر کے حجت بازی اور سوال کرنے کے لیے، جس نے ان چیزوں کے پیش نظر اس علم کو حاصل کیا، ادخلہ اللہ النار، تو اس انسان کو بغیر حساب کتاب کے اللہ سیدھے کہاں ڈال دے گا؟ وہ جہنم میں۔ کیا کمی تھی بھائی؟ اخلاص کی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل کہتے ہیں ان یکون صوابا علی ما شرعہ اللہ علی السنۃ الرسول۔ بعض لوگوں نے یہ کیا اور اسی کو آسان لفظوں میں کیا کہا کہ عمل کرنے والا جو عمل کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یا جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اس شریعت کے وہ مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل کتنا بھی اخلاص ہو وہ درست نہیں ہو سکتا۔ آئی بات سمجھ؟ ایک چھوٹی سی مثال، امام ترمذی، امام بیہقی، ان تمام حضرات نے بسند صحیح نقل کیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ فمن کانت فترتہ الی سنتی فقد ہدی ومن کانت فترتہ الی غیر ذلک فقد ہلک۔ بات واضح کر دی اللہ کے سننے۔ آنے فرمایا اے لوگو، ہر عمل کے لیے ایک جذبہ اور شوق ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اسی وقت عمل کریں گے جب آپ کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَطَرَةٌ، اور کسی کام کے عمل کرنے کا جو شوق اور جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اس جذبے کے ٹھنڈا ہونے کا ایک
ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے. وہ وقت کیا ہے؟ جب عمل کر لے انسان تبھی اس کو سکون ملتا ہے. کسی بھی عمل کا ایک جذبہ پیدا ہو تو جب تک وہ عمل آپ نہیں کر لیں گے تب تک آپ کو سکون نہیں. ٹھیک ہے نا؟ فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَىٰ سُنَّتِي، پھر جس عمل کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ عملی جامہ اس کو پہنانے لگا، تو عملی جامہ پہنانے کے وقت جس کا عمل میری سنت کے مطابق ہے فقد ہدیٰ، اس کو تو ہدایت مل گئی، وہ صراط مستقیم پر ہے اور اس کو اجر و ثواب مل گیا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ عمل کا جذبہ پیدا ہوا لیکن عمل کرنے لگا تو عمل سنت کے مطابق کیا، ہدایت مل گئی. لیکن وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، نیت تو بڑی اچھی ہے، اخلاص بڑا زبردست ہے، شوق و جذبہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، لیکن جب عمل کرنے لگا تو سنت کے روشنی میں نہیں بلکہ اس کا عمل سنت کے علاوہ کسی اور طریقے. بھائی سمجھ لو کہاں ہوا. عمل کیا لیکن الا غیر سنتی، میری سنت کے مطابق نہ ہوا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فقد ہلاکا، وہ شخص ہلاک ہو گیا. اللہ وہ دیکھا آپ نے کیا ہو گیا؟ ہلاک. پتہ یہ چل گیا کہ جب انسان عمل اخلاص کے ساتھ کرے اور سنت کے روشنی میں مطابق ہو تبھی اس کا عمل قابل قبول ہوتا ہے. اور یہ جو دونوں شرطیں ہیں سب سے بڑی دلیل قرآن پاک میں سورۃ البقرہ، سورۃ لقمان، سورۃ الکہف، اور سورۃ الکہف کی سب سے بڑی واضح آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رب سے ملے تو رب اس سے راضی ہو، اس کے اعمال کو قبول کرے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، مغفرت اور بخشش کرے، تو اسے چاہیے کہ دو چیز اپنائے. فلیعمل عملا صالحا، نمبر 1 عمل صالح. اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق. دوسری چیز ولا یشرک بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک ہے اور دوسرا شرک اکبر، دوسرا شرک اصغر یعنی ریاکاری. ریاکاری کیا کہا جاتا ہے؟ شرک اصغر. تو اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ رب اس کا عمل قبول کرے تو دو شرطیں ہیں. ایک تو کیا ہے دوستو؟ اخلاص، ریاکاری نہ ہو. نمبر 2 اس کا عمل سنت کے مطابق ہو. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ اصول بیان کیا گیا. لیکن مومن اور اگر کافر ہے اخلاص بھی کرے، نبی کے طریقوں کو بھی اپنا لے، لیکن اگر مومن نہیں ہے تو اس کا ایمان قابل قبول. کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں جنگ آزادی کا اعلان ہوا تو دہلی وغیرہ کے بعد علاقے میں مسلمانوں نے سنا ہندو تقریر کرتا تھا، کہتا او ہندوستانیوں انگریزوں کو بھگاؤ، ان کو نکالو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. حدیث کون پڑھ کے سناتا تھا؟ ہندو بھی حدیث یاد کیے ہوئے تھا. اخرج الیہود، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں کو جزیرہ عربیہ سے نکالو. اللہ اکبر. مورخین نقل کرتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہندو اسٹیج پر کیا کر رہا ہے؟ تقریر کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. یہ دونوں شرطیں ایمان کے بعد. اور اگر عام مانا جائے تو کوئی بھی عمل جو ہوگا، عمل صالح بننے کے لیے 3 شرطیں. نمبر 1
ایمان ہو، مسلمان ہو، توحید خالص ہو، نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 سنت۔ اور بعد لوگوں نے کہا تینوں کو بڑے اختصار کے ساتھ، مومن ہو، مخلص ہو اور متبع ہو۔ کیا ہو؟ مومن، مخلص اور متبع۔ مومن موحد ہو، ایمان والا ہو، مخلص اخلاص ہو، متبع یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، متبع ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے عمل صالح بننے کے لیے۔ یہی وہ باتیں ہیں جس کی طرف حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا جب لوگوں نے کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خیرا، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ ہماری نیتیں بڑی اچھی ہیں، ہم لوگ صرف خیر چاہتے، اجر و ثواب۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کم من مرید للخیر لن یصب۔ بڑا پیارا جملہ یاد رکھنا، وصول بیان کر دیا، کم من مرید للخیر لن یصب۔ نیکی اور اجر و ثواب کے کتنے ارادہ رکھنے والے نیکی نہیں حاصل کر پاتے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ بڑا اہم ہے اس مثال میں، وہ بھی یاد رکھیں بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں؟ نہیں تو مشکل ہے۔ کیا؟ ذرا غور کرو، اللہ اکبر۔ بدعتی اپنی بدعت پر عمل کرتا ہے تو مخلص ہوتا ہے بیچارہ۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کیا؟ یہ عید میلاد کی دعوت دینے والا مولانا جو ہے، اللہ کی قسم پوچھو زندگی میں 1 پیسہ نہیں چندہ دیتا۔ تجربہ کر لو، ابھی تجربہ کرو، یا جو لوگ نکلے ہیں بتائیں کبھی مولوی نے ان کے دیا ہوگا۔ درگاہوں پر چادر چڑھانے والا یا وہاں نذرانے بیٹھ کر کے دنیا سے وصول کرتا ہے لیکن خود کبھی نہیں دیتا۔ ان کے علاقے میں جہاں الحمدللہ جو جماعت بنی، کیسے معلوم ہے آپ کو؟ ارے اللہ تمہارا، ہاں سید مدنی، ان کے ہاں سید مدنی ہے، اور سال بھر میں 1 مرتبہ فوارہ چھوڑتے ہیں، ہاں وہ بھی میگلور کے باہر۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اصل میں کعبے میں، خانہ کعبہ میں آگ لگی تھی تو وہاں کے فائر والے نہیں بجھا سکتے تھے، تو یہاں سے پانی پھینکا تھا سید مدنی نے، ہاں خانہ کعبہ بچ گیا۔ وہاں بتانا چاہتا ہوں، سوچو کہ ہمیشہ یہ بدعت عوام جو بیچارے کرتے ہیں، واللہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اخلاص۔ بے ایمان جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں۔ ان کے ہاں الحمدللہ آج اتنی مسجدیں کتاب و سنت والوں کی بن گئی۔ کہتے ہیں کہ سید مدنی کی درگاہ پر جو اصل مجاور تھا، مجاور تو الگ تھا، مجاور کا نائب، اس کا کام کیا تھا؟ وہ نذرانے جو لے کے آتے تھے اس کو وزن کر کے لینا۔ اللہ اکبر۔ داستان معلوم کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہوگی، آپ لوگ بات والے ہیں نا، ہم جانتے۔ کیا کیا؟ وہ وزن کرنا۔ کہتے ہیں اس علاقے میں اور کیرلا کے ادھر ادھر کے لوگوں قحط پڑ گیا، بہت زیادہ قحط، اور زیادہ ناریل آتا تھا، ناریل کی فصل کہتے ہیں وہ۔ کہا کہ مجاور نے ہم کو بلایا، جو خاص مجاور کا جو وزن کر کے لیتا تھا، کتنا دیتے ہیں اس کا؟ تو مجاور نے کہا تھا دیکھو ذرا مہنگائی بڑھ گئی ہے، امسال جو ہے جو 5 کلو لیتے تھے کم سے کم 7 کلو۔ کہا کہ اس کا مطلب ہمارے بابا جو ہے دھندا بنائے ہیں، گرا مہنگائی بڑھی، یہاں مصیبت زیادہ لوگ آتے ہیں، مصیبت لے کر کے سید مدنی کے بعد تو اور زیادہ وہ وصول رہا ہے ابھی۔ کہا کہ وہیں سے ہمارا دماغ پھرا۔ کہا سال بھر سوچتا رہا، اگلا سوچتے یہ کیا؟ ارے مصیبت آئی ہے تو بابا تو مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، اور یہاں مصیبت آئی ہے پبلک پر تو وہ اور مصیبت ڈال رہے ہیں۔ کہا سوچتے سال گزر گیا، یہاں تک کہ دوسرا سال آ گیا۔ پھر بلایا، کہا دیکھو پچھلے سال آمدنی کم تھی، ہاں امسال پورا 10 کلو کر دو۔ کہا کہ بڑی حیرت ہوئی ہم کو کہ یہ کیا، پر سال بھی بڑھایا امسال۔
دنیا تو کہتی ہے کہ ساری مصیبت جانے سے ٹلتی ہے، اور یہ مجاور یہ ساری مصیبتیں لوگوں پر ڈالیں. کہنے لگے کہ وہیں سے ہمارا دماغ پھرا، اور ایک سلفی تھا تو اس کو ہم کلفی کہتے تھے. کیا کہا؟ ہمارا ملنے والا ایک سلفی تھا، اس کو میں جلب کیا کلفی. ہاں میاں محی الدین آؤ کلفی کھلاؤں گا تم کو. اللہ اکبر. کہا بہت دل جتاتا تھا. کہا کہ اب وہ جب تھوڑا سا ان کا میٹر گھوما کہ قحط پڑا ہے تو اللہ کی مصیبت، بلکہ درگاہ مجاور کا کام ہے ان کو دینا، اور یہ ظالم تو دونوں سال بڑھاتا جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ یہاں سے ملتا کچھ نہیں، یہاں سے ہمیشہ دینا پڑتا ہے. ہم کو بیوقوف بنایا اور کہا وزن کر کے لینے والا میں تم کو مکلف. کہا کہ پھر جو ایک سلفی تھا جس کو کلفی کہتا تھا اس کو ڈھونڈتا ہوا گیا. کہا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلفی کو میں کلفی کہتا تھا ہم کو بھی سلفی بنایا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھو، دیکھو عوام کے اندر اخلاص ہوتا ہے. عوام بیچارے جو پریشان ہوتے ہیں وہ تو نیکی کے لیے، ہم نے کہا صرف عید میلاد والا اندازہ لگا لو، جو آ کر کے بیٹھتا ہے 1 پیسہ آج تک چندہ نہیں دیا، ان کو کہے گا جو چندہ دے گا بلا حساب کتاب ہم پہنچا دیں گے. تو بدعتی بیچارہ جو بدعت پر عمل کرتا ہے ہمیشہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص ہوتا ہے. وہ بیچارہ جو دیتا ہے صرف اس بنا پر کہ اللہ ہم سے راضی. وہ بیچارہ کبھی سوچتا ان کو دیں گے تو یہ ہم کو ہمارے اللہ کو ہم سے راضی کرا دیں گے. وہ بیچارہ جہالت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو راستہ ہم اپنا رہے ہیں اللہ کے قریب پہنچنے کا وہ راستہ ہی غلط ہے. ہمیشہ دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جن لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے کیا کہا؟ ارے بڑا جو ثواب ہے. چونکہ بیچاروں کو علم نہیں تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے کیا پتا چل گیا؟ بدعتی عام طور پر اپنے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلص، وہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. غلطی اوپر والے بیوقوف بناتے ہیں. اس لیے اہل بدعت کو جب صحیح معنوں میں ہم سمجھا لے جائیں، علم ان کو آ جائے کہ ہاں تک ہم جو کرے تو وہ بدعت ہے، اسی لیے اپنے بابا، اپنے مجاور، اپنے مولوی سب کو چھوڑ کر کے سنت کی محبت میں پلٹ آتا رہتا ہے. بات بیچارہ کیوں؟ اسے اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. جب تک اس کو علم نہیں ہوتا تب تک تو بدعت پر رہتا ہے. اگر معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ تو جہنم کے راستے پر ہم جائے، بدعت سنت اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا عمل تو یہ ہے، فوراً وہ بیچارہ چھوڑ کر کے کدھر آ جاتا ہے؟ سنت کی طرف. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.